اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جاتا ہے، اب یہ عورت کیا کرے؟ کیا وہ ساری زندگی اس کا انتظار کرے یا کہ کسی اور شخص کے ساتھ یہ شادی کر لے؟ اس کے متعلق شریعت ہمیں کیا ہدایات دیتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگرچہ اس کے بارے میں کوئی واضح احادیث نہیں ملتی، لیکن صحابہ کرام کے دور میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تو ان کی وجہ سے صحابہ کرام انہوں نے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا اور پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایک شخص وہ گم ہو گیا، اس کے متعلق معلومات کی گئی لیکن اس کا کہیں سے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کی بیوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ گم ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس سے کہا آپ 4 سال تک شوہر کا انتظار کریں، اگر 4 سال میں آپ کا شوہر واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 4 سال تک واپس نہیں آتا تو پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی وفات کی عدت کر کے اس کے بعد آپ اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ صحابہ کسی غلط فیصلے پر کبھی خاموش نہیں رہتے تھے، اگر وہ فیصلہ خلیفہ وقت کی طرف سے بھی ہوتا، غلط ہوتا تو اس کو بھی ٹوک دیا جاتا تھا اور اس کو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت جس کا شادی کے تقریباً 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کے متعلق یہ فیصلہ دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے، یقیناً یہ بچہ ناجائز ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس فیصلے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی سنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کا بچے کو پیٹ کے اندر اٹھانا، اس کو دودھ پلانا، یہ 30 مہینے ہے۔ 2 سال تو دودھ پلانے کے یعنی 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے، باقی 6 مہینے وہ حمل کے 6 مہینے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، تو آپ کیسے اس عورت کے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، بلکہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی کے اندر یہ بھی جائز بچہ کہلاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فیصلے سے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ واضح طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا، جس کے نتیجے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ جس عورت کا شوہر گم ہوتا ہے اس کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، ان کے اس فیصلے سے صحابہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ عورت 4 سال تک انتظار کرے، اگر 4 سال تک شوہر واپس نہیں آیا تو وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اب وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت کرے اور پھر اس کے بعد وہ کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے 1 سال کا فیصلہ دیا ہے۔ ان کا استدلال ایک حدیث سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی کوئی قیمتی چیز گر جاتی ہے اور
اس کسی دوسرے کو وہ چیز ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ 1 سال تک اعلان کرے۔ اگر اس کا مالک مل جاتا ہے سال کے اندر تک تو مالک کو یہ چیز واپس کر دے۔ اگر سال کے اندر اس کا مالک نہیں ملتا تو پھر جس کو یہ چیز ملی ہے وہ اس کو اپنے استعمال کے اندر لانا چاہے لا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ایسی عورت کو 1 سال تک انتظار کرنا چاہیے، اگر شوہر واپس نہیں آتا تو وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کر کے وہ کہیں اور جگہ نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا شریعت نے کوئی ایک حد مقرر نہیں کی ہے تو اس کا معاملہ عورت کے حالات کے اوپر منحصر ہے۔ اگر عورت کی جوانی کی عمر کے اندر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور وہ عورت 4 سال تک اس کے لیے انتظار کرنا بہت مشکل ہے، یا اس کے حالات ہی ایسے ہیں، غربت، تنگ دستی، غریبی، مسکینی، یہ اس کے ساتھ معاملات ہیں، وہ 4 سال تک کیسے انتظار کرے گی؟ تو ایسی عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم وہی جو امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ 1 سال تک انتظار کرے اور پھر اس کے بعد وہ وفات کی عدت گزار کر اور کہیں اور نکاح کر لے۔ ایک طرف تو صحابہ اور اہل علم محدثین کے یہ فیصلے ہیں، دوسری طرف ایک مکتبہ فکر ان کے اس حوالے سے 2-3 فتوے فیصلے۔ ایک ان کا فتویٰ یہ کہ یہ عورت 90 سال تک انتظار کرے۔ ایک فیصلہ یہ کہ اس کے شوہر کے ہم عمر جتنے لوگ ہیں، فرض کرو کہ 40 سال کی عمر کے اندر یہ آدمی گم ہوا تھا، اب اس دور کے جو 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں جب تک وہ حیات ہیں اس وقت تک عورت انتظار کرے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 120 سال تک انتظار کرے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ان کے پاس اس حوالے سے ایک معاملہ آیا، انہوں نے کہا کہ بھئی عورت 4 سال تک انتظار کرے، پھر وفات کی عدت کرے اور پھر اس کے بعد کہیں نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ کسی نے ان کو کہا حضرت آپ تو یہ فرما رہے ہیں لیکن ہماری فقہ کے اندر تو 90 سال اور 120 سال اور یہ اور وہ، تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیسے یہ فیصلہ دے رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ یہاں پر ہماری فقہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہاں تو لوگوں کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ 90 سال تک وہ انتظار کرے، وہ کہے گا کہ ایسے دین کو بھی ہم کیوں خواہ مخواہ جو ہے وہ اپنائے رکھیں کہ جس دین کے اندر 90 سال تک عورت کو انتظار کرنا پڑے۔ اب 90 سال تک اولاً تو وہ کیا زندہ رہے گی، اور اگر زندہ رہے گی بھی صحیح تو کیا پھر یہ اس قابل ہوگی کہ یہ کوئی اس سے نکاح کر سکے؟ تو کہنے لگے آپ یہاں پر مسلک کی اور فقہ کی بات کرتے ہو، یہاں تو لوگوں کا دین جانے کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ احادیث کی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔